السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اذان کتنے بجے؟ اذان 5 منٹ تو 8:30 پہ کہتے ہیں۔ الحمدللہ آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں، سعادت مند ہیں کہ آپ کو یہ مبارک مجلس نصیب ہو رہی ہے۔ جمعے کی رات ہے، بابرکت رات ہے۔ پھر آپ کے شہر میں ابھی جیسے مولانا مفتی سلمان صاحب فرما رہے تھے، ان کے دادا پیر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ ان کی نسبت کے حامل بزرگ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنے کا ایک طریقہ، تقوی بہت ساری چیزوں سے حاصل ہوتا ہے۔ جیسے مفتی سلمان صاحب فرما رہے تھے، ابھی رمضان آ رہا ہے، رمضان کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو تقوی کے حصول کے بہت سارے ذرائع ہیں، اس میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو اللہ کے سچے مخلص بندے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ان کی صحبت میں بیٹھو، ان کے پاس کچھ وقت گزارو، اس سے بھی تقوی پیدا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے احسان جتاتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا۔ کیا احسان فرمایا؟ کہ ان میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے۔ رسول فرشتہ نہیں ہوتا، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ انسانوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا، کیونکہ انبیاء آتے ہیں انسانوں کو زندگی سکھانے کے لیے کہ انہوں نے اس دنیا میں کس طرح سے رہنا ہے، کون سی باتیں ان کے لیے مفید ہیں، کون سی باتیں ان کے لیے نقصان دہ ہیں، کن چیزوں کا انجام اچھا ہے، کن چیزوں کا نتیجہ بہت برا ہے، کون سے راستے جنت کی طرف لے جانے والے ہیں، کون سے راستے جہنم کی طرف پہنچاتے ہیں، کن باتوں سے اللہ کے رضا حاصل ہوتی ہے، کن باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتے ہیں انسان کی رہنمائی۔ تو رہنمائی وہی کر سکتا ہے جو ان تمام چیزوں سے واقف ہو۔ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، وہ گناہ کرنا جانتے ہی نہیں، ان کو معلوم ہی نہیں گناہ کیا ہے، تو وہ انسان کو کیسے بتائیں گے کہ کس گناہ سے کس طرح سے بچنا ہے؟ اس کو سمجھتے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین میں سے ہی ہم نے ایک نبی کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟
اس کے آگے مقاصد بیان کیے، 4 مقصد بیان کیے، 4 یتلو علیہم آیاتی، کہ ان کو اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر کے سنائیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے ہیں، اس کے معنی بھی اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے ہیں۔ پھر قرآن کریم کا اپنا ایک لب و لہجہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی عربی زبان بولنا جانتا ہو وہ قرآن کو اس کے صحیح تلفظ کے ساتھ بھی ادا کر سکے اس کے حروف کو، بلکہ قرآن کے پڑھنے کا ایک خاص لہجہ، ایک خاص انداز ہے جس کو ہم تجوید سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو قرآن پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ جو آیتیں نازل ہوئی آپ نے اللہ کی طرف سے ان کو قبول کیا، آپ کے قلب اطہر پر وہ نازل ہوئی، اس کے بعد صحابہ کرام کو پڑھ کر سناتے تھے کہ یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے، یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ قرآن کریم ایک ساتھ نازل نہیں ہوا، آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ، اور اس ترتیب سے بھی نازل نہیں ہوا جس ترتیب سے ہم پڑھتے ہیں۔ ترتیب نزولی اور ہے، ہمارے قرآن کی پڑھنے کی مصحف کی ترتیب اور ہے، لیکن یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتاتے تھے کہ یہ آیت فلاں آیت سے پہلے، فلاں آیت کے بعد فلاں صورت میں لکھ لو، اور پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ تو ہم جو قرآن کریم پڑھتے ہیں یہ وہی انداز ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھایا ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، ایک مقصد۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کریں۔ تزکیہ کیا ہے؟ کہ دل پر اتنی محنت ہو کہ دل پاک صاف صاف ستھرا ہو جائے۔ تزکیہ کا مفہوم اور تقوی کا مفہوم بھی یہی ہے کہ انسان اچھائیوں کو اختیار کرنے والا بن جائے، برائیوں سے بچ جائے، جتنے بھی برے اخلاق ہیں، برے اعمال ہیں، ان سے بچ جائے اور اچھے اخلاق، اچھی صفات کو اپنا لے۔ اس کا نام تزکیہ ہے، اس کا نام تزکیہ۔ ہمارے استاد مفتی مدرمان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تزکیہ میں 2 چیزیں ہیں، ایک تحلیہ، ایک تخلیہ۔ اور پھر مثال دیتے تھے جیسے اس میں تو یہاں دیواروں تک ماربل لگا ہوا ہے، لیکن آدمی رنگ کراتا ہے، رنگ خراب ہو جائے تو رنگ والے کو آپ کہتے ہیں کہ بھئی پہلے اس کو پورا کھرچنا ہے، صاف کرنا ہے پرانا، یہ تحلیہ ہے، پھر اس کے اوپر رنگ لگانا ہے۔ اگر اسی اوپر رنگ لگا دے گا تو وہ رنگ دیواروں پر چڑھے گا نہیں، وہ کچھ دنوں میں خراب ہو جائے گا۔ تو تزکیہ یہ ہے کہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اچھائیوں کا اپنے آپ کو عادی بناؤ، اس کا نام تزکیہ۔ اور چوتھا مقصد بتایا یعلمہم الکتاب، کہ قرآن کریم کی تعلیم دیں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم نازل کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی، قرآن بھی عربی زبان میں نازل ہوا۔ صحابہ کرام جو آپ کے اولین مخاطب تھے وہ بھی عربی زبان جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود کہا اللہ تعالیٰ نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ تاکہ لوگوں کو آپ اس کی وضاحت کر کے بتائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے یہ بھی لیا کہ ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ نے کس طرح سے امت کو قرآن کریم کی تعلیم دینی ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم کے 2 حصے ہیں، 2 جز ہیں، ایک الفاظ سکھانا جو ہمارے قراء کرام کرتے ہیں کہ قرآن پڑھنا کس طرح سے، اور ایک ہے قرآن کریم کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کا معنی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا۔ آج اگر کوئی شخص قرآن کریم کو پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھے، اور اگر کوئی قرآن سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سمجھے۔ اگر کوئی شخص صرف عربی زبان کے ذریعے سے اور اپنی عقل سے اور اپنی سمجھ سے قرآن کو سمجھنا چاہے گا وہ ٹھوکر کھائے گا، وہ خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اور چوتھی چیز بیان کی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ حکمت کی تعلیم دیں، حکمت کی تعلیم دیں۔ حکمت کی تعلیم سے مراد علماء نے لکھا ہے، اس سے مراد ہے حدیث، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے 2 باتیں
دو چیزیں بتائیں، ایک قرآن کریم جس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے ہیں اور معنی مفہوم بھی، اور ایک حدیث ہے کہ جس میں الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں لیکن معنی مفہوم اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے بلکہ وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے جو آپ کی طرف بھیجی جاتی، اسی کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے یہ چار مقاصد ہیں۔ اس آیت کے علاوہ بھی مزید 2 یا 3 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے انہی مقاصد کو بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے تعمیر کعبہ کے بعد، تو آپ نے دعا کی کہ اے اللہ میری نسل میں ایک ایسے نبی کو بھیجیے جو ان کو آپ کی آیات پڑھ کر سنائے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اور سورہ جمعہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ تو حضرت مولانا بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہمارے استاد مفتی ولی حسن صاحب نے کہ تزکیہ کے لفظ کو اللہ تعالیٰ نے کبھی درمیان میں بیان کیا، کبھی آخر میں بیان کیا، مختلف جگہوں پر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، تلاوت آیات، ان کا مقصد بھی اصل میں تزکیہ ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ تو تلاوت آیات کو تو قرائے کرام نے اپنا مقصد بنایا زندگی کا اور لوگوں کو قرآن کریم پڑھنا سکھایا۔ مفسرین نے تعلیم کتاب کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، محدثین نے تعلیم حکمت کو اپنا مقصد بنایا۔ اور یہ جو اللہ والے لوگ ہیں جس کو ہم خانقاہی نظام کے لوگ کہتے ہیں، خانقاہ یہ الگ چیز نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں مسجد، مدرسہ، خانقاہ سب ایک جگہ ہوتی تھی۔ ابھی مولانا سلمان صاحب کہہ رہے تھے نا، شریعت اور طریقت کے دونوں، ہمارے بزرگ دونوں چیزوں کو لے کر چلتے ہیں۔ تو خانقاہ پہلے کوئی الگ چیز نہیں ہوتی تھی، اور اب بھی اکثر جگہ جہاں خانقاہ ہے وہاں مسجد ہے، وہاں مدرسہ ہے۔ لیکن یہ خانقاہی نظام ایک الگ سے بنانا پڑا کہ جب لوگوں کے دل بہت زیادہ، ان کے دل دین سے دور ہو گئے، نور ان میں ختم ہو گیا، غفلت ان میں زیادہ آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک طبقہ اٹھایا اس کام کے لیے کہ بھئی تم یہ محنت کرو، لوگوں کے دلوں پر محنت کرو، ان کے دلوں کا تزکیہ کرو، ان کے دلوں کی صفائی کرو۔ یہ جو تزکیہ والے لوگ ہیں یہی خانقاہ کے لوگ ہیں۔ اسی کو قرآن میں تزکیہ کہا، اسی کو حدیث میں احسان کہا، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ جس طرح سے بہت ساری چیزوں کے بعد میں اصطلاحی نام ہو گئے، اس کا بھی ایک اصطلاحی نام تصوف پڑ گیا، ورنہ تصوف دنیا میں شریعت سے علیحدہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جو تصوف کے لوگ ہیں، وہ ایک بزرگ کا واقعہ کہیں پڑھا تھا کہ جی وہ پیر کی نشانی اور علامت کیا ہونا چاہیے، پیر کیسا ہونا چاہیے، انہوں نے کچھ باتیں بتائی۔ تو آگے پوچھنے والے نے کہا کہ شریعت کا بھی وہ جامع ہو، شریعت پر عمل۔ تو انہوں نے کہا ہم ایسے آدمی کو پیر ہی کیوں بنائیں گے جو شریعت پر عمل ہی نہ کرتا ہوں۔ پیر تو ہوتا ہی وہ ہے، اللہ والا ہوتا وہی ہے، خانقاہ کا آدمی وہی ہوتا ہے جو شریعت پر عمل کرنے والا ہو اور دوسروں کو بھی شریعت پر عمل پر آمادہ کرے، شریعت پر، کہ بھئی یہ شریعت کے احکام ہیں۔ اور دلوں پر محنت تو اس لیے ہوتی ہے شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، دلوں کے اندر جو غفلت ہے وہ دور ہو جائے، جو ظلمت آ گئی ہے وہ نور سے بدل جائے۔ بس یہ ہے تزکیہ کا خلاصہ، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ لوگ محنت کرتے ہیں اسی بات پر کہ کچھ کبھی ان کو ذکر بتاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ایک جگہ بیٹھ کر مراقبہ کر لو، کبھی کچھ تسبیحات بتا دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں علماء کی صحبت میں جاؤ، کبھی یہ ترغیب دیتے ہیں کہ کچھ وقت، کچھ دن ساری دنیا سے کٹ کر ذرا ایک طرف یکسو ہو کر اپنے اس دل پر محنت کر لو۔ یہ ہے تزکیہ اور یہی خانقاہی نظام ہے۔ میں مولانا سعد اللہ صاحب کو بھی مبارکباد بھی دیتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم سب کو یہ موقع فراہم کیا۔ اور ابھی میں باہر آیا، میں نے پوچھا یہ جامع مسجد مدنی یہی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، جہاں آج شب جمعہ ہو رہی ہے۔ میں کہا جی جی وہی ہے۔ تو انہوں نے آج اس شب جمعہ کا، شب جمعہ تو نہیں ہے، پورے 24 گھنٹے کا ایک نظم بنایا ہے، کل عصر تک ہے، کل مغرب تک ہے، آج مغرب سے شروع،
کہ ہم 24 گھنٹے مسجد میں جڑیں اور یہ مسجد والے اعمال کریں، ان بزرگوں کی صحبت میں کچھ وقت گزار لیں، تاکہ ہمارے دل کے اندر جو ظلمت ہے، جو تاریکی ہے، دنیاوی معاملات میں پڑھ کر ہم اتنے غافل ہو گئے ہیں، وہ تھوڑی سی دور ہو جائے اور اس دل میں نورانیت آ جائے۔ اور یہ کبھی کبھی کرنا چاہیے، سال میں مختلف مواقع پر اس طرح سے اپنے آپ کو یکسو کر کے اس دل پر محنت کرنی چاہیے، اور کسی نہ کسی اللہ والے کے ساتھ آپ تعلق جوڑ لیں۔ ہمارے اکابر اساتذہ سے یہی بات سنی اپنے بزرگوں سے کہ کسی بزرگ سے تعلق جوڑنے کے لیے ضرور نہیں ہے کہ وہ بہت اپنے درجے کا بہت بڑا وقت ولی ہو اور قطب وقت ہو، جس سے شریعت پر عمل کرنے والا ہو اور جس کے ساتھ دل لگ جائے، جس کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے، اس کے ساتھ تعلق جوڑ لو۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ بیعت ہو جائے تو بہت اچھا ہے، بیعت ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن کم از کم تعلق تو جوڑ لو کہ بھئی میں اپنی اصلاح کے لیے آپ سے تعلق قائم رکھنا چاہتا ہوں، کبھی کبھی آپ سے رابطہ کیا کروں گا، آپ کی خدمت میں آ جایا کروں گا، آپ سے رہنمائی لوں گا، آپ میری رہنمائی کیا کریں، اور پھر ان سے وقتاً فوقتاً اپنی اصلاح کے لیے مشورہ کرتے رہیں۔ یہ ہے تزکیہ، یہ ہے خانقاہ نظام، یہ ہے تصوف۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس وقت سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے ان بزرگوں کا صحت و عافیت کے ساتھ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، اور ان کی شفقتیں، محبتیں اسی طرح سے ہمارے اوپر جاری اور ساری رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔